محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ آپ کا اسم گرامی عبد القادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین تھا۔ والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ اور والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خلقۂ خلافت حضرت ابو سعید مبارک المخزومی سے پہنا اور ان کا سلسلہ خلافت مشائخ کبار کے واسطوں سے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت ملک ایران کے صوبہ تبرستان کے علاقے گیلان یا جیلان کے نیف نامی قصبے میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری کو سعادات کے ایک حسنی حسینی خاندان میں ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ کا لقب گیلانی یا جیلانی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے وضو کر رہا تھا۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ نوجوان نے سیب کو پانی سے نکال کر کھا لیا اور بآواز بلند خالق کائنات کا شکر ادا کیا۔ سیب کھانے کے بعد اس کو بھوک سے تو نجات مل گئی، لیکن ایک اندیشے نے سر ابھارا کہ یہ سیب آخر کس کی ملکیت تھا۔ اس خیال کے آتے ہی نوجوان مضطرب ہو گیا اور اس کے پرنور چہرے پر ایک وحشت سی برسنے لگی، جیسے کسی نے اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا ہو کہ کیا تم نے سیب کے مالک سے اسے کھانے کی اجازت مانگی تھی؟ خود اس کا ضمیر پکار رہا تھا۔ پھر یہ خلش اس سے برداشت نہ ہوئی اور وہ بے اختیار دریا کی سمت روانہ ہوا جہاں سے سیب بہہ کر آ رہا تھا۔ نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ دریا کے کنارے کنارے چلتا اور قدم قدم پر دعا مانگ رہا تھا کہ سیب کے مالک سے ملاقات ہو جائے اور وہ اس سے اپنی بددیانتی کی معافی مانگ سکے۔ اچانک اسے سیبوں کا ایک باغ دکھائی دیا جہاں کچھ سیب درخت کے پانی کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ نوجوان کو یقین ہوا کہ یہ سیب ہی اسی باغ کا تھا۔ چنانچہ نوجوان نے مزدوروں سے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد مالک نظر آیا جو ایک عمر رسیدہ شخص تھا۔ نوجوان نے اس باغ کے مالک سے کہا، میں دریا کے کنارے بیٹھا تھا کہ ایک سیب پانی میں بہتے ہوئے مجھے نظر آیا۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی اور میں نے سیب کو اٹھا کر کھا لیا، مگر اب میرے ضمیر پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس ہو رہا ہے۔ باغ کے مالک نے سر سے پاؤں تک نوجوان کو دیکھا، پھر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا، نوجوان میرا حساب برابر کرنے کی دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مسلسل 1 مہینے تک میرے باغ میں درختوں کو پانی دو گے، اور پہلی شرط جب مکمل ہو جائے گی تو میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ نوجوان مسلسل 1 مہینے تک باغ کے درختوں کو پانی دیتا رہا۔ جب 1 مہینہ گزر گیا تو وہ مالک کے پاس آیا۔ نوجوان کی پیشانی پسینے سے تر تھی، مگر اس کے ساتھ ہی سجدے کا وہ نشان جھلک رہا تھا جو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ نوجوان نے اپنے ماہ و سال کس طرح گزارے ہیں۔ بزرگ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے اپنی دلی کیفیات کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ نوجوان نے بزرگ سے کہا کہ اب آپ مجھے اپنی دوسری شرط بتائیے۔ بزرگ کہنے لگے کہ میری دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، مگر شادی سے پہلے میں تمہیں اپنی بیٹی کے کچھ عیب بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میری بیٹی پیدائشی طور پر بدصورت ہے، جسے گردش تقدیر نے اپاہج اور اندھا بھی کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان بولا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میری غلطی اسی وقت معاف ہو سکتی ہے کہ جب میں آپ کی آنکھوں سے محروم اور بدصورت اپاہج لڑکی سے شادی کر لوں؟ وہ بزرگ بولے، ہاں۔ اس کے بعد نوجوان نے باغ کے مالک سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ایک باپ کی اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی اپاہج نابینا اور بدصورت بیٹی کو ایک خوبصورت نوجوان مل جائے۔ رخصتی کے بعد جب نوجوان نے پہلی بار اپنی بیوی کو دیکھا تو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی اور لڑکی اس کی خلوت گاہ میں موجود ہو۔ باغ کے مالک نے اپنی بیٹی کا جو حلیہ بیان کیا تھا، عجلہ عروسی میں موجود لڑکی اس سے یکسر مختلف تھی۔
روشن آنکھیں، دست و پا سالم اور پر نور چہرہ لڑکی کے نقش و نگار پر ملکوتی حسن کا گما ہوتا تھا۔ نوجوان انتہائی سراسیمگی کے عالم میں باغ کے مالک اور اپنے سسر کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا اور عرض کیا کہ آپ نے اپنی دوسری شرط کے مطابق لڑکی کی جو ظاہری شکل بیان کی تھی، میری بیوی اس سے مطابق نہیں۔ باغ کا مالک نوجوان کی پریشانی پر مسکرایا اور ایک شفیق باپ کی طرح بولا، اے میرے نیک بخت بچے، وہ تیری ہی بیوی ہے۔ خالق کائنات نے تجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رکھا اور اللہ صبر کرنے والوں کو ایسے ہی انعامات سے نوازتا ہے۔ فرزند، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ اپنی بیٹی کے بارے میں نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ میں نے جو کہا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے تو اس کا مطلب ہے میری بیٹی آج تک گھر سے باہر نہیں نکلی اور دنیا کی کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوئی اور دنیا کا کوئی رنگ اس پر نہیں چڑھا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی اندھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اسلامی طرز معاشرت کے مطابق اس کی پرورش کی ہے اور وہ اب تک کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی، اور وہ اپاہج اس لیے ہے کہ اس کے قدم آج تک کفر و گناہ کے کوچے تک نہیں گئے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ میں نے کیا غلط کہا تھا؟ نوجوان حیرت زدہ رہ گیا، پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جہاں ایک پاک باز دوشیزہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ محترم سامعین و حاضرین، باغ کے یہ مالک مشہور صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت سید عبداللہ بڑے زاہد اور پرہیزگار انسان تھے اور ان کی دختر کا نام فاطمہ ام الخیر تھا۔ یہ اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ اور زاہدہ تھیں، اور جس نوجوان سے سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی تھی وہ اپنے عہد کے نامور بزرگ حضرت سید ابو موسیٰ صالح رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور انہی عالی مرتبیت ماں باپ کی روشن ترین نشانی غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ محترم حاضرین و ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ویڈیو ہم ختم کرتے ہیں اور ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے سلسلے میں۔ اللہ حافظ۔